سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سورۃ النمل کا چوتھا رکوع اور 19ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو۔ یعنی صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ درس دیا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے، یعنی اس قوم کے دو گروہ ہو گئے، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک مومن کا گروہ بن گیا جو کہ قلیل تھے، اور اکثریت دوسرے گروہ میں تھی، وہ کافر تھے۔ ہر فریق اپنے ہی کو حق پر کہتا اور دونوں باہم جھگڑتے۔ کافر گروہ نے کہا اے صالح، جس عذاب کا تم وعدہ دیتے ہو اس کو لاؤ اگر رسولوں میں سے ہو۔ قال، صالح نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئہ، کیوں عذاب کی جلدی کرتے ہو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، یعنی عافیت اور رحمت سے پہلے عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے رحمت فرمائی ہے، عافیت دی ہے، مہلت دی ہے، اور تم مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ عذاب نازل ہونے سے پہلے کفر سے توبہ کر کے ایمان لا کر اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم ہو اور دنیا میں عذاب نہ کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تو پھر اس وجہ سے بارش رک گئی، قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف نسبت کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا۔ یعنی کسی کی آمد سے نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے منحوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سمجھنے لگے کہ جب سے حضرت صالح علیہ السلام آئے ہیں بارشیں رک گئی ہیں، قحط سالی ہو گئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی سوچ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں رکھنے لگے۔ قال طائرکم عند اللہ، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی ہے، جو نحوست تمہارے پاس آئی ہے، یہ تمہارے کفر کے سبب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تمہارے کفر کی نحوست تم پر آئی ہے کہ تم نے نبی کا انکار کیا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو، آزمائش میں ڈالے گئے ہو، تمہارے کفر کی وجہ سے تم عذاب میں مبتلا ہوئے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور شہر میں 9 شخص تھے، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ زمین میں فساد کرتے اور اصلاح نہ چاہتے، سنوار نہ چاہتے۔ سمود کے شہر میں جس کا نام ہجر ہے، ان کے مالداروں میں سے، سرداروں میں سے 9 شخص تھے۔ ان 9 شخصوں کا جو لیڈر تھا اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ پہلے تو ان 9 لوگوں نے ناقہ پر حملہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کر کے
انہیں اور ان کے گھر والوں کو وہ شہید کر دیں۔ قالوا تقاسموا باللہ، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، لنبیتنہ واہلہ، ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، یعنی رات کے وقت ان کو اور ان کی اولاد کو اور جو ان کی پیروی کرنے والے مومن ہیں سب کو قتل کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی جو پھر بعد میں لوگ ہوں گے جنہیں ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہوگا، جو ان کے وارث ہوں گے، ان سے کہیں گے ہمیں تو معلوم بھی نہیں کس نے حملہ کیا، کس نے انہیں قتل کر دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ غافل رہے، یعنی ان کے مکر کی جزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ ان 9 شخصوں کو قوم کے ہلاک کرنے سے پہلے ہلاک کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے، تو وہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ فرشتوں نے ان کو پتھر مارے، وہ پتھر لگتے تھے اور مارنے والے نظر نہ آتے تھے، اس طرح ان 9 کو ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی قوم کو ہلاک کیا گیا، زوردار آواز ہوئی، سب کے دل بند ہو گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھہے پڑے بدلہ ان کے ظلم کا، یعنی وہ بستی تباہ ہو گئی، ان کے مکانوں کی چھتیں گر گئیں اور ویرانی پھیلی ہوئی ہے، یہ سب ہلاک ہو گئے۔ بما ظلموا، یہ ان کے گناہوں، کفر اور ظلم کا بدلہ ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کی تعداد 4000 تھی، تو 4000 مومنین کو عذاب سے بچا لیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب زوردار آواز پیدا ہوئی تو یہ 4000 مومنین بھی اسی علاقے میں تھے، لیکن اس آواز سے کافر ہلاک ہوئے اور مومن کے کانوں میں وہ آواز نہ گئی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو، اس بے حیائی سے مراد ان کی بدکاری ہے۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی اس فعل کی برائی تم جانتے ہو۔ بعد نے فرمایا یہاں وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو، اس کے معنی یہ کیے کہ ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ اعلان کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب کرتے ہو، یعنی جس طرح آج یورپ کی بے حیائی ہے، ایسے ہی قوم لوط کی بے حیائی تھی، وہ شارع عام پر ایسی گندی حرکتیں کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے سے پہلے نافرمانی کرنے والوں کی تباہی
اور ان کے عذاب کے آثار دیکھتے ہو، پھر بھی اس بدعمالی میں مبتلا ہو اور اتنے گندے کام کرتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتیں بنائی ہیں، مردوں کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں، مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئیں، لہذا یہ فعل اللہ کی حکمت کی مخالفت ہے۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل لوگ ہو جو ایسا گندا کام کرتے ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں۔ انہم اناس یتطہرون کے تحت مفسرین نے ایک قول یہ لکھا کہ جب کسی قوم کا مزاج خراب ہو جائے تو اچھائی کو وہ برائی سمجھتے ہیں اور برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ جس طرح آج جو لوگ دین سے دور ہیں، مسلمان کہلانے کے باوجود گندگی، فحاشی، عریانی، بے پردگی، گانے باجوں میں اور دیگر گندگیوں میں مبتلا ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دیندار شخص چلا جائے یا ایسی عورتیں جو بے حیا ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں، بالکل بے شرم عورتیں ہیں، ان کے پاس کوئی حیادار، دیندار، با پردہ خاتون چلی جائے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں گندگی اچھی ہو گئی اور جو ستھرائی ہے وہ اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ قوم لوط کا بھی یہی حال تھا۔ انہم اناس یتطہرون، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو نکالو، یہ پاک ہیں، یعنی پاکی کو، حیا کو وہ برا سمجھتے تھے اور ان کی نظر میں اچھا وہ تھا جو یہ گندگی کرے۔ جس طرح آپ دیکھیں بے پردگی جب عام ہوتی ہے اور کسی خواتین کے پروگرام میں جہاں پر بے پردہ عورتیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہوئے، اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دیتے ہوئے، اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتے ہوئے روڈوں پر گھومتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں۔ اب ایسی شادی کی محفل میں جہاں بے حیا اپنے عروج پر ہو، کوئی خاتون شرم و حیا کی پہ کر حضرت خاتون جنت کی حیا کی چادر لے کر چلی جائے تو عورتیں کہتی ہیں کہ یہ یہاں نہ بیٹھے تبھی اچھا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ ستھرا پن، یہ حیا، خاتون جنت کی یہ چادر ان کی نظر میں اچھی نہیں ہوتی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچی بے حیا ہو، بے پردہ ہو تو کہتے ہیں ایڈوانس ہے، ماڈرن ہے، بہت بولڈ ہے، اور جو شریعت کی پابندی کرے کہتے ہیں دقیانوسی ہے، بیکورڈ ہے۔ یہ ساری سوچیں کافروں کی سوچ ہیں۔ میڈیا کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے مسلمانوں میں یہ گندی سوچیں ڈالی جا رہی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس گندگی سے نجات دے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں، گندے کام سے منع کرتے ہیں، یہ تو ستھرے لوگ ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ کوئی خوبی نہیں بیان کر رہے تھے، ان کی نظر میں یہ برائی تھی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی منافقہ تھی، وہ ہلاک ہوئی۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے، یعنی وہ عذاب میں مبتلا ہوگی، تو وہ ہلاک ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، پتھروں کی بارش کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی برا
برساؤ تھا ڈرائے ہوئوں کا جنہیں ڈر سنایا گیا، اور انہوں نے کہنا نہیں مانا، ان پر کتنی بری یہ بارش تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر بے حیائی کے کام سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔